بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اے پی سی ہوئی، پاکستان کی سیاست کا پارہ بہت ہائی ہو گیا ہے جناب، ایک بھونچال سا آ گیا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ تو متعدد ویڈیوز اب چلتی رہیں گی نا، اور کون سے اہم نکات ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں، وہ جو انہوں نے مشترکہ اعلامیہ اناؤنس کیا ہے پوزیشن نے، اور سب سے اہم نقطہ اس ایکشن پلان کا کون سا ہے جو حکومت کی جڑوں کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے جناب کہ گوجرانوالہ کی متاثرہ خاتون نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی پولیس نے کی ہے، یہ اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب حکومت کی اے پی سی والے ایشو پر۔ نواز شریف صاحب کی جو سپیچ، کل بہت سارے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر سپیچز بہت سارے سب نے کی، جی بہت ساروں نے کی اور بہت زبردست قسم کی، لیکن اب مسئلہ یہ، اب مریم نواز صاحبہ نے بھی سپیچ کی، وہ میڈیا پہ نہیں آئی لیکن سوشل میڈیا پہ تو آئی، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بہت زبردست سپیچ کی، لیکن ہر کسی نے یہی کہا کہ نواز شریف صاحب نے جو سپیچ کی وہ بہت آگے نکل گئی، پوری اے پی سی پیچھے رہ گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لگی لپٹی رکھے بغیر بات کیا کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شخصیت پرستی کی بات نہیں ہوتی، جو بات بھی کرتا ہے اس کے بارے میں بولیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اب حکومت کا کیا نیریٹو آیا۔ حکومت کا نیریٹو یہ شروع ہو گیا جناب کہ یہ انڈیا میں شادیانے بج رہے ہیں ان کی تقریر پر، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جناب وہی پرانا نیریٹو جو کسی پر کفر کے فتوے، کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹس، بھائی یہ جو نیریٹو اور یہ جو بیانیہ ہے نا، اب یہ پٹ چکا ہے، یہ بیانیہ اب چلے ہوئے کارتوس کی مانند ہے۔ اب اس بیانیے کے سہارے پہ جیسے وہ مودی جی الیکشن جیتتے ہوتے ہیں نا، پہلے بھی اور دوسری دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ اینٹی پاکستان، اب وہ ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے، دہلی الیکشن میں انہوں نے اس بیانیے کو بیچا لیکن نہیں بکا بیانیہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہر دفعہ ایسی تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ کہہ لیں کہ پروپیگنڈے کی بنیاد پہ، آپ سوشل میڈیا کی بنیاد پہ، آپ میڈیا کو کنٹرول کر کے، آپ فورس کی بنیاد پہ بھلے پاکستان کے سارے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں، بھلے سارے صحافیوں کو چپ کرا لیں، لیکن آپ دنیا کو تو نہیں بیوقوف بنا سکتے۔ کیا یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہاں ایک کو بات ہوگی وہ ڈیفینیٹلی انڈیا میں چلے گی۔ بھائی راہل گاندھی اگر وہ مودی جی کے خلاف بات کرتے ہیں، مودی سرکار کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شادیانے بجاؤں کہ جناب راہل گاندھی تو جناب بالکل بلے بلے، وہ تو ہمارے بالکل ایسے دوست بن گئے ہیں کہ پاکستان پہ واری اور قربان ہو رہے ہیں، اس کا کوئی یہ مطلب ہوتا ہے؟ ہم یہاں پہ ان کے بیانات بڑے چلاتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کا جو سٹانس ہے، جو آفیشیل سٹانس، جو سٹیٹ کا سٹانس ہے، جو سٹیٹ کا بیانیہ ہے، وہ چاہے کل کو کانگریس کی گورنمنٹ آ جائے ویسے ہی ہوگا، آج اگر بی جے پی کی ہے ویسے ہی ہے۔ آپ اگر اسی طرح سے دیکھیں ڈیموکریٹس کی آ جائے، ریپبلکنس کی آ جائے امریکہ میں، وہ اس جو مین بیانیہ ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ راہل گاندھی نے وہاں تنقید کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ سارا کچھ انڈیا کے مفادات کے اگینسٹ کر کے وہ سب کچھ ہم پہ واری قربان ہو جائے گا اور ہمارا دوست ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے اگر نواز شریف صاحب نے بیان دے دیا، کچھ لوگ ان کے بیان کو الطاف حسین صاحب کے بیان سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ بھائی الطاف سے یاد رکھیے گا، الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا، الطاف حسین صاحب نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا۔ بھائی نواز شریف صاحب نے ایسا کچھ نہیں لگایا، انہوں نے بڑے تلخ حقائق کو بہت ہی شستہ زبان میں، بہت ہی شائستگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب آپ کی تلخ حقیقتیں ہیں، اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں تو جی کر لیجئے، جی بسم اللہ۔ صرف یہ کہنے سے کہ کسی کا، اداروں کا یا فلاں کا یہ جو ہے نا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے سیاست کے ساتھ، چلیں اگر میرے قسم کھانے سے اعتبار کسی کو آتا ہے تو جی میں حلف دے دیتا ہوں کہ کسی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایسے حلف دینے سے یا قسم کھانے سے تھوڑی کسی کو اعتبار آئے گا، اعتبار تو عمل کرنے سے آئے گا نا۔ بھائی اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے اداروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی مان لے گا میری قسم پہ؟ کبھی نہیں مانے گا۔ پھر آگے سے وہ مجھے یہ کہے گا کہ آپ کے ملک میں جو 4 مرتبہ مارشل لا لگے ہیں یہ وابڈا والوں نے لگائے ہیں۔ بھائی ایسے اس طریقے سے اگر آپ کسی کو بیوقوف بنانا ہے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہیں
تو کر لیجئے. ہم نے آدھا ملک گنوا دیا, ہم نے نہیں سیکھا. بلوچستان کے ساتھ کیا کہ ہم نے ایسے نہیں سیکھا. بھائی میں تو یہ کہوں, میں تو ذراع ہمدردی, باقی آپ نواز شریف صاحب کی پوری سپیچ کو دیکھ لیں, انہوں نے کیا اپنی افواج کو مضبوط کرنے کی بات نہیں کی, انہوں نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی بات نہیں کی. ہم تو سارے دل کی گہرائیوں سے یہ کہ میرے پروردگار میری افواج کو اتنا مضبوط کر کہ اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے, کوئی باہر سے یا اندر سے, وہ آنکھیں نکال لیں. یہ ہے اپنی پروفیشنلزم, ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی غلط کہہ رہا ہے کہ فلاں جس کا کام اسی کو ساجے وہی کرے, ٹھیک. تو اس میں تو ایسی کون سی, آ جائیں جناب, آ جائیں اس پر. یہ مشترکہ اعلامیے پر بھی بہت اہم ویڈیو ہے, اور اس پہ ظاہر ہے ویڈیو اس وجہ سے کچھ لوگ, کچھ دوست کہتے ہیں کہ اس کا طوالت اس وجہ سے کہ میں ایسے ہی انٹ شنٹ مارنے اور شرلیاں چھوڑنے کا قائل نہیں ہوں. میں پڑھ کے کرتا ہوتا ہوں, میں ریسرچ کرتا ہوں, میں ذرائع سے بات کرتا ہوں, اور میں دلیل سے یا فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرتا ہوں. اس وجہ سے تجزیہ دیتا ہوں. تو پھر وہ تھوڑی سی اگر طویل بھی ہو جاتی ہے. یہ بنا جناب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اس کے اہم نکات میں ڈسکس کروں گا, کیونکہ میں نے جو کل والی ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو کرنے تک یہ اعلامیہ پراپر انداز میں نہیں آیا تھا. آ تو گیا تھا باہر, ہم نے بھی بات کی کچھ ذرائع سے, اور ذرائع سے وہ چل رہا تھا سب کچھ, لیکن پراپر انداز میں اناؤنس نہیں ہوا تھا اس وقت. اس کے بعد جناب یہ دوسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو, اچھا یہ لفظ سلیکٹڈ بڑا بار بار استعمال ہوا ہے اس میں, اعلامیے میں بھی اور ویسے کل کی پریس کانفرنس میں بھی, حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا. اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا. اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے. اب یہ ایک بڑی اس طرح کی بات ہے کہ ہم کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی اگر آپ کے بقول جو آپ پہلے یا کہتے تھے یا آف دا ریکارڈ کہتے تھے, تو آپ کے بقول جنہوں نے کرائی ان کا آپ نام نہیں لیتے. اس اعلامیے میں ان کا کھل کے نام لیا گیا ہے, اور ان کا سیاست میں دخل اندازی پر بھی کرٹیسزم کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. اچھا, یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں شفاف, آزادانہ, غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد کیا جائے. اچھا, ایک بڑی اہم بات لکھی ہے اس کو, میں تو ایک ایک نقطے پہ نا ایک بات پہ بہت غور کرتا ہوتا ہوں, جس میں مسلح فوج اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو. اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور انتخابی اصلاحات کی جائیں. نئے انتخابات کا مطالبہ تو ہے, لکھا گیا ہے مسلح فوج, مسلح افواج نہیں لکھا گیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آگے میں کچھ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہو گیا نا. تو اور ایجنسیز کا عمل دخل نہ ہو, ٹھیک ہے نا. انتخابات کرائے جائیں لیکن عمل دخل, ابھی گلگت کے والے انتخابات وہ بھی آگے ہے اس کا. اچھا, اس کے علاوہ نا مہنگائی کا ذکر کیا گیا ہے جناب. یہ آپ اعلامیے کو دیکھیں گے کہ ہر ایک مثلا 18th امینڈمنٹ پہ پیپلز پارٹی نے زیادہ زور دیا, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. مثلا انتخابات کے بارے میں زور دیا جناب زیادہ نون لیگ نے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اس کا مطلب تمام کے جو نقطے ہیں نا ان کو اتفاق رائے سے ایک اعلامیے میں پرو دیا گیا ہے. اب اس کے بعد 18ویں ترمیم کا بھی کیا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کا اور NFC ایوارڈ کا مکمل اتفاق رائے سے اس کا جو ہے نا مقابلہ کیا جائے گا, اس کا دفاع کیا جائے گا بھرپور طریقے سے, اور صوبائی خود مختاری کا بھی. اچھا, اس کے بعد اجلاس ملک میں اس وجہ سے کہ جہاں پہ ٹھہرنا ہوگا نا وہاں پہ میں ذرا ضرور وہ کروں گا, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں تو بہت لمبی نہ ہو جائے ویڈیو. اجلاس میں اس ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کے مذموم ارادے کو رد کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اجلاس, یہ جو آپ خبریں کب سے سن رہے ہیں نا, اور افواہیں اور اس صدارتی نظام, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں, پارلیمانی نظام جو ہے وہ ملک کے دفاع کے لیے اور ملک کی بقا کا ضامن ہے. اس وجہ سے یہ جو صدارتی نظام ہے اس کو رد کیا گیا ہے. اور آپ سن رہے تھے کتنے عرصے سکوت کشمیر کا انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہی جو حکومت ہے جس کو انہوں نے کٹ پتلی حکومت لکھا ہے, عمران خان صاحب کی حکومت, یہی ذمہ دار ہے, اور یہ مودی جی نے جو ہڑپ کیا ہے مودی سرکار نے, تو یہ کہتے ہیں کہ انہی کی ملی بھگت سے ہوا ہے. اچھا, یہ کیا ہے. اب میڈیا پر پابندیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نیشنل ایکشن پلان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس پر من و ان عمل درآمد کے کیوں نہیں ہو رہا, اور یہ کیوں, اس کے بارے میں بات کی ہے. لیکن اس پہ میں یہ بھی انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا اپوزیشن کے, پہلے جناب آپ کی گورنمنٹ تھی, یہ نیشنل ایکشن پلان کب بنا تھا؟ یہ جب APC کا وہ سانحہ ہوا اس کے فوراً بعد نیشنل ایکشن پلان بنا. تو نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں
میں نے کہا نا الحمدللہ اتنی ہمت ہے کہ جہاں پر بھی کوئی ادھر ادھر ڈیویٹ کرے گا نا میں بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیونکہ آپ میں اخلاقی جرات اس طرح کہ آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ نے بھی اس نیشنل ایکشن پلان کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ گلا شکوہ بجا ہے، لیکن اس وجہ سے بجا نہیں کہ آپ کی گورنمنٹ میں بھی نیشنل ایکشن پلان جو ہے نا پوری طرح سے اس پر عمل نہیں ہوا تھا. بنا آپ کی حکومت میں تھا، نون لیگ کی حکومت میں یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد آپ بھی نہیں کروا سکے تھے. جی بالکل. فرقہ وارانہ لہر کے بارے میں بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات کی گئی ہے اور نے کہا ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے بعد سی پیک پر جناب بڑا اہم نقطہ جو کل والی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ یہ سی پیک پر نا، سی پیک قومی معیشت کے لیے شہرہ کی حیثیت رکھتا ہے. نااہل کرپٹ اور ناتجربہ کار حکمرانوں نے سی پیک کو رول بیک کر کے اس کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا. یہ جناب سی پیک کے بارے میں میں نے کل بھی بات کی تھی سی پیک کے بارے میں، اور سی پیک کے بارے میں آپ لوگوں کو تقریروں میں بھی یہ باتیں سامنے آئیں اور بہت ساری باتیں آئیں. اس کے بعد جناب آگے آ جائیں جناب قانون سازی. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے. اچھا یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے. پھر سے اپوزیشن یہ میں سنبھال کے رکھوں گا بھائی، یہ تو ویسے ہی سنبھال کے تو اویلیبل ہے ہر جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ بھی. اب یہ تو ریکارڈ پہ آ گیا یہ مشترکہ اعلامیہ. جی ہاں میں بڑا سنبھال کے رکھوں گا. اس میں آپ نے ڈیویٹ کیا نا جہاں کل کو اپوزیشن کی گورنمنٹ آتی ہے اور جہاں پر بھی یہ ادھر ادھر مڑے نا یا کہیں ادھر ادھر اس سے پہلے مڑے تو پھر آپ دیکھ لینا آپ کے بھی اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کو آئینہ دکھاؤں گا. یہ جناب بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ سلیکٹڈ حکومت نے پارلیمان کو بے توقیر اور بے وقت کر کے مفلوج کر دیا. عوام کے آئینی بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کے منافی قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے. اپوزیشن کی آواز دبائی جا رہی ہے. آج کے بعد ربر اسٹمپ پارلیمنٹ سے اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی. اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی اور شہری آزادیوں کے منافی قوانین کو کالعدم کیا جائے. بھائی اگر یہ قوانین جو شہری آزادیوں کے منافی تھے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ نے خود اس کا حصہ بنے. آپ اگر پوری اپنی حاضری اس میں یقینی کرتے تو حکومت نہیں کر سکتی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ ایک حصہ نہیں بنے صرف، پھر اس کے بعد آپ کہیں کھانا کھانے بھی چلے گئے. سرکار یہ نہ کیا کریں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سیدھی بات پھر جہاں کریں گے نا پھر جس کسی کو بھی دیکھیں گے نا ادھر ادھر ذرا تھوڑا سا نا مطلب ہے یہاں پہ یو ٹرن لیتے ہوئے تو وہیں پہ ہم بات کر سکتے ہیں جناب. جی بی الیکشن گلگت بلتستان الیکشن کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ فری اینڈ فیئر کرائے جائیں اور اس میں بھی کہا گیا ہے ایجنسیز کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اچھا میں سوچتا ہوں کہ اگر اس کو ایز این اپرچونٹی لیا جائے، ایک کرٹیسزم کے طور پہ اور اپنے اوپر حملے کے طور پہ نہ لیا جائے بلکہ ایز این اپرچونٹی لیا جائے کہ جی اس طریقے سے اگر باتیں ہو رہی ہیں تو جن اداروں کے کچھ افراد کی وجہ سے ہو رہی ہیں ان کو چاہیے وہ بھی کہہ دیں کہ یار اب ہٹ جانا چاہیے، اب بہت ہو گیا ہے. تنقید ہوتی ہے ان افراد کی وجہ سے ان اداروں پر، تو پھر اس کی وجہ سے وہ پھر ملک کے مقدس ادارے وہ پھر جو ہے نا ان کا مورال جو ہے نا ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ پھر اچھا نہیں ہوتا. تو پھر ہم خود جو ہے نا تھوڑا سا سیکھ لیں اور ذرا سائڈ پہ ہو جائیں اور آپ سائڈ پہ ہو کے دیکھیں. پھر اس کے بعد جو اگر عملی طور پہ ایسے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو بندہ بات کرے گا نا وہ کھل کے سامنے آئے گا کہ یار یہ دیکھیں نا اس کے کچھ اور عزائم ہیں. تو پھر ہم بھی کہیں گے نا کہ یار اب تو کوئی مداخلت نہیں ہو رہی نا، اب تو کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی نا، تو اب کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا یہ ججز کے بارے میں بات ہوئی کہ اجلاس نے منصف مزاج غیر جانبدار ججوں کو ریفرنس اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے جکڑنے اور آئین اور قانون اور انصاف کے منافی فیصلے کرانے کے دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہی کہ جی ججز پر دباؤ نہ ہو. جسٹس قاضی فائزی صاحب کا ظاہر تقریروں میں بھی ذکر کیا گیا، جسٹس صدیقی صاحب کا بھی، شوکت صدیقی صاحب کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن یہ ذکر پتہ نہیں پہلے کیوں نہیں آیا تھا. اچھا چلیں اب دیر آیت درست آیت والی بات ہے کہ آپ نے چلیں بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، لیکن پھر بھی اس پہ اب یو ٹرن نہیں لینا چاہیے. اس پہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کس طریقے سے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ججز کے تقرر کے موجودہ طریقہ کار پر اعتراض کیا گیا، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ طریقہ کار کب رائج ہوا تھا. یہ بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد جناب احتساب کا نیا قانون بنانے کے بارے میں بھی، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جناب آپ کی تھوڑی سی غفلت ہے.
جس غفلت اور جس سستی کو نواز شریف صاحب نے کل اپنی تقریر میں مانا بھی صحیح کہ احتساب کا ادارہ ہمیں قائم نہیں رکھنا چاہیے تھا جو عامر کا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا گر جائے گا، لیکن سر کم از کم یہ ضرور چاہیے تھا کہ آپ اس کے آئین اور قانون میں وہ تبدیلیاں ضرور کرتے کہ جس کی وجہ سے یہ نہ ہو نا کہ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اب آپ آتے ہیں اگر تو پھر آپ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ کہتے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاعات و چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ کی مکمل اور شفاف تحقیقات اسی طریقے کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں سے متعلق اپنایا گیا ہے۔ تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی انہیں عہدے سے برطرف کیا جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کل میں نے اس پہ بات کی تھی اور اس وجہ سے میں نے بات کی تھی کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک طرف سی پیک کی تعریف، دوسری طرف چائنا کی تعریف، اور چائنا جناب بانی قرار دے رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کو سی پیک کا، اور چائنا نون لیگ کو اس کا پروٹیکٹر اور پروموٹر قرار دے رہا ہے سی پیک کا، اور انہی پر دونوں پر ان کا بہت زیادہ اعتماد بھی ہے۔ اگر چائنا، یہ ذرائع سے میں نے بات کی ہے، اس طریقے سے میں یہ لگی لپٹی اس وجہ سے نہیں رکھتا، میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں، تو اگر چائنا خوش ہوتا موجودہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی سے تو کم از کم نہ تو اعلامیہ میں یہ نقطہ ہوتا اور نہ ہی تقریروں میں یہ نقطہ ہوتا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، مسنگ پرسنز کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں سول حکمرانی کا احترام کیا جائے، ایف سی کی جگہ سول اتھارٹی کو بحال کیا جائے۔ اب یہ بات تو بڑی اصولی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ ایسا کر پائیں گے، کیونکہ کچھ چیزیں تو بڑی آئیڈیل قسم کے ڈسکس ہو جاتی ہیں نا، تو پھر یہ اس سے کہ بھائی عوام بھول جائیں گے، بھولیں گے نہیں، کوئی بھول بھی جائے گا تو میں آئینہ دکھاؤں گا کہ جب آپ آئیں گے تو آپ پھر کیا کریں گے، تو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ٹروتھ کمیشن، اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے جو 1947 سے اب تک پاکستان کے حقیقی تاریخ کو دستاویزی شکل دے۔ یہ بھی بڑی آئیڈیل سی بات ہے، چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ یہ وہ امپارٹنٹ جو ہے نا کچھ نکات تھے، اب آ جائیں جناب اس کے ایکشن پلان پر، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایکشن پلان کا وہ کون سا نقطہ ہے کہ وہ نقطہ بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے اور وہ نقطہ ثابت کرے گا کہ یہ حکومت کی جڑیں ہلا سکتے ہیں۔ جناب ایکشن پلان، یہ تو جوائنٹ ڈکلیریشن تھا نا، وہ تو مشترکہ اعلامیہ تھا نا جو اب تک میں نے ڈسکس کیا، یہ کو تقریباً 25-26 نکات پر مشتمل تھا، لیکن اب ہے ایکشن پلان کہ کل جماعتی یہ جو کانفرنس تھی، یہ جو اے پی سی تھی، آل پارٹیز کانفرنس، یہ کرے گی کیا، ٹھیک ہے نا، عملی طور پہ کیا کرے گی حکومت کو ہٹانے کے لیے۔ پہلی بات کہ اے پی سی سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے، ٹھیک، اچھا یہ ٹھیک ہے، مطالبہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی اس میں ایسی کوئی، لیکن مشکل ہے، بلکہ فی الحال تو ناممکن ہے، کسی کے کہنے پہ کون استعفیٰ دیتا ہوتا ہے، یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن ملک گیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے، یہ اعلان بڑا اہم ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تاجر، وکلا، مزدور، طالب علم، سول سوسائٹی سب اس کی سرگرمیوں میں شامل ہوں گے، اور اب اس کے بعد مراحل بتائے کہ اکتوبر میں کیا ہوگا۔ اکتوبر 2020 میں پہلا مرحلہ ہوگا جس میں صوبائی دارالحکومتوں میں جلسے کیے جائیں گے، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ وغیرہ سب میں جلسے کیے جائیں۔ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہر جلسے میں کتنی اسٹرینگتھ ہوتی ہے۔ جب جلسہ لاہور میں ہوتا ہے تو وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ کس طریقے سے آتے ہیں، کس طریقے سے جوش و خروش ہوتا ہے، کس طریقے سے ان کا اتحاد دکھائی دیتا ہے، کس طریقے سے وہ اسٹرینگتھ ہوتی ہے جلسوں میں، یہ بھی بڑی ایک جو ہے نا، اب ظاہر ہے اکتوبر میں کریں گے، اکتوبر اور نومبر تک یہ سارا سلسلہ اگر چلتا ہے، اکتوبر اور نومبر لکھا ہوا ہے، اچھا جی مشترکہ جلسے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب اس سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی سیریسنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں صوبائی دارالحکومتوں میں بڑی بڑی عوامی ریلیاں اور مظاہرے، اب یہ بھی کراچی، لاہور، پشاور، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کا ہوا نا، سب سے جو ایفیکٹو صورتحال ہوگی وہ لاہور میں ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا کیوں، ٹھیک ہے، کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، جلسے تو ٹھیک ہے ہوں گے لیکن کوئی اتنا ہو سکتا ہے اتنا بڑا فرق نہ پڑے۔ پشاور میں ہے ان کی گورنمنٹ، لیکن وہ پشاور کا وہ ہائپ نہیں بنتی جو لاہور کی۔ کوئٹہ میں بھی اسی طرح سے ہائپ بنے گی لاہور میں،
ٹھیک ہے نا. سیاست ہوگی لاہور میں جلسے, کیونکہ میڈیا کوریج ہوگی, اور وہ جو گڑھ بنے گا نا وہ لاہور میں بنے گا. اب لاہور والے جلسے کتنے پاورفل ہوتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. لاہور والے جلسوں میں شہباز شریف صاحب کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں وہ بھی دیکھنا. اب یہ اس پہ میں بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں وہ بھی. کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ نواز شریف صاحب لندن سے لاہور پہنچ گئے اپنی بیٹی کے ساتھ, لیکن شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے. اگر وہی والا کرنا ہے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا جناب. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اہم ترین نقطہ, اگر اپوزیشن اکتوبر نومبر کے جلسوں میں اور دسمبر کے احتجاجوں میں ریلیوں میں کامیاب ہو گئی متفقہ طور پہ, تو حکومت کے لیے بڑی الارمنگ صورتحال ہوگی. وہ اہم نقطہ کیا ہے جناب, جس کو میں نے لکھا بھی ہے تھم نیل پہ بھی کہ حکومت کی جڑیں ہلا کے رکھ دے گا. وہ اہم نقطہ ہے کہ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا. اگر یہ لانگ مارچ کیونکہ ظاہر ہے جب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا تو کراچی سے بھی قافلے آئیں گے, لاہور سے بھی آئیں گے, پنجاب سے ظاہر نون لیگ نکالے گی, سندھ سے پیپلز پارٹی اور سندھ سے مولانا صاحب بھی, سب سے بہت زیادہ سٹرنگتھ یعنی بلوچستان اور KPK سے خیبر پختونخوا سے مولانا صاحب, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ. ANP بھی ظاہر ہے, وہ باقی بھی سارے یہ لوگ نکالیں گے, اسلام آباد کے اندر سے بھی نکالیں گے. اگر یہ اسلام آباد میں کہ 2-2.5 لاکھ بندہ آ کے جمع کر لیتے ہیں اور 126 دن نہیں 26 دن بھی یہ بیٹھ گئے, بہت بڑا مسئلہ ہوگا, بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اگر یا دوسری بات, جس طرح سے مولانا صاحب نے یہ تجویز دی کہ اگر اس مارچ کو نہ پہنچنے دیے یا کوئی ہو گیا اب پورے پاکستان کو جیم کر دیں, یہ وہ نقطہ ہے جس کو میں سب سے زیادہ اہم ترین کنسیڈر کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نا. انہوں نے لکھا تو ہے کہ تمام آپشنز, تحریک عدم اعتماد بھی اور استعفوں کا آپشن بھی. تحریک عدم اعتماد میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسپیکر کے اگینسٹ کچھ وہ ہو جائے, لیکن جب تک کوئی نہیں چاہے گا, آپ کو پتہ ہے جب تک کنٹرول ٹاور نہیں چاہے گا تب تک تحریک عدم اعتماد یا ان ہاؤس چینج اس طریقے سے نہیں آ سکتی ہوتی. ہاں اگر کنٹرول ٹاور چاہے تو اور بات ہے, لیکن استعفوں والا آپشن اس وجہ سے کہ کل بھی استعفوں پہ, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ کل بھی استعفوں پہ شدید ترین اختلاف ہوا. استعفوں والا مولانا صاحب تو کہتے ہیں ابھی بھی استعفے دے دیں, لیکن نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی استعفے دینے پہ ابھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا ریلیکٹنٹ تھی, اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے نا یہ مناسب وقت پہ کریں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب وقت پہ استعفے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ جو ریزرویشنز ہیں نا میں سمجھتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر استعفے دے دیے تو جو سمجھ لیں ہاتھ کٹانے والی بات ہے. پھر آپ جو ہے نا پھر اس کے بعد آپ سڑکوں پہ آئیں گے, پھر بہت انتشار ہوگا, پھر بہت یہ نہیں کہ کشتیاں جل جائیں گی, اور پھر بھی کچھ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو. اچھا, اس میں گرفتاریاں بھی اب اپوزیشن کی ہو سکتی ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہو گیا نا. اب ہوگا کیا, $1 ملین کوسچن. کل سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم کل سے اپنا کام شروع کریں گے اور ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ پتہ چل جائے گا ذرا, ٹھیک ہے, کہ کیا کیا کر رہے ہیں. اور جب یہ ایک کوسچن ہوا ایک صحافی کی طرف سے کہ پھر مولانا صاحب کہیں اکیلے تو نہیں کھڑے ہوں گے, تو شہباز شریف صاحب نے پھر ایک وہ گانے کا بول بھی گایا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ مولانا صاحب سے ہم کہیں گے کہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جناب کس طریقے سے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ اتحاد قائم رہتا ہے یہ ٹف ٹائم ملے گا حکومت کو, لیکن اگر اتحاد یہ ٹوٹتا ہے اور اگر یہ ان میں پھوٹ پڑتی ہے اور اگر یہ اس اعلامیے سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو پھر جو اپوزیشن اپنی موت آپ مرے گی نا, میں سمجھتا ہوں اس کی بھی تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. پھر آپ کچھ بھی کہہ لیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ ہوتا ہے تو اداروں کے کچھ افراد کی وجہ سے جتنی کھل کر تنقید ہو رہی ہے, مجھے یہ بھی امید ہے وہ اداروں کے اندر جو سلجھے ہوئے افراد ہیں بھائی, بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ سارے بندے کو غلط ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں, وہ خود احتسابی بھی کریں گے, ٹھیک. اور مجھے تو یہ حسن ظن ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خود احتسابی کے عمل کے طور پر بھی یہ میڈیا کو اجازت دی گئی ہے کہ اب چلائیں, تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جناب کہ یہ پھر جو ہے نا, کیونکہ ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اب جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا نے جناب جو ہے نا مطلب, اچھا میں اس پہ میں بات کرتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو اگلے کچھ دنوں یا ہفتوں میں یا ہفتے میں یا 2 میں یا 4 میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا استعفیٰ کی خبریں بھی نظر آئیں, ٹھیک ہے نا. اب کی بار اگر اپوزیشن میں ٹوٹ پھوٹ پڑتی ہے تو پھر آپ اپوزیشن کے دیکھنا کس طریقے سے اپوزیشن کے لوگوں کی جو ہے نا اپنے ووٹر سپورٹر چھترول کرتے ہیں. اور وہ لوگ, ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ جو نون سے شین نکالنے کے خواب دیکھ رہے تھے نا,
ان کو بتا دوں فی الحال ان کے ارمانوں پہ اوس پڑ چکی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب میڈیا نے یہ خطاب, کل بھی میں نے کہا تھا اور آپ بھی, میں وہی اہم بات کرتا ہوں کہ میڈیا نے یہ خطاب لائیو کو کیوں دکھایا؟ کیا میڈیا یکدم بہادر ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے بھائی, اس سے کچھ اوپر کی بات ہے. مریم نواز صاحبہ نے تو کہہ دیا نا کہ میڈیا نے زنجیریں توڑی ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. چلیں وہ تو ایک سیاسی بیان تھا, لیکن اب حکومتی موقف کیا ہے کہ جناب پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو ایکسپوز ہونے دیں. اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کیا اچھل کود ہو رہی تھی. فیاض الحسن چوہان صاحب بھی, جنہوں نے ٹیکس تو 1 روپیہ نہیں دیا, وہ بھی بڑے اچھل رہے تھے. اور جناب شہباز گل صاحب, دا ون اینڈ دا اونلی, آپ کو تو معلوم ہے, وہ بھی بڑے اچھل رہے تھے. انہوں نے پتہ نہیں کن کے کہنے پہ کوئی 10-12 ٹویٹ کر دیے کہ کل نہیں نشر ہوگا ان کا, اگر جو نشر کرے گا ہم اس کا حشر نشر کر دیں گے اور پیمرا کے ذریعے اس کو یہ کر دیں گے. وہ تو نشر ہو گیا, پتہ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اب 55 منٹ کی وہ تقریر جس پر شدید اعتراض بھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں کے خلاف تھی, فلاں کے خلاف, وہ ساری کی ساری لائیو گئی سوائے کوئی ایک آدھ جملے کے میوٹ ہونے کے. لیکن وہ بھی میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ کون سا. تو یہ بڑی اوپر کی گیم ہے بھائی. ٹھیک ہو گیا نا. استعفوں پر بھی بحث اور اختلاف وہ سامنے آیا. اب اہم ترین سوال, اگر سینٹ کہ الیکشن کے قریب, کیونکہ ہے تو یہی پلان جو بنا ہے اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ سینٹ کے سارے جو ہے نا الیکشن ہی ٹارگٹ ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر بڑا گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. سینٹ کا الیکشن قریب ہے, اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو ٹھیک, اور اگر نہیں ہوتی تب اپوزیشن کا امتحان ہے, کرے گی کیا. تب اپوزیشن کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا بارگیننگ ٹول ہے نا وہ یہی ہے, اسلام آباد میں آ کے 2-2.5 لاکھ بندوں کو اکٹھا کرنا, جیم کر دینا, پورے سسٹم کو جیم کر دینا, سڑکوں کو جیم کر دینا, اسلام آباد کو جیم کر دینا. مجھے لگ رہا ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ آخری آپشن جو موسٹ افیکٹو ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد یا ان ہاؤس چینج, میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب تک کنٹرول ٹاور نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگی. جب تک جو ہے نا استعفوں والا آپشن بھی یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی تک اس پہ گوں بگوں کا شکار ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ دیں گے استعفے. دونوں جماعتیں نہیں دیں گے, پیپلز پارٹی تو بالکل ہی نہیں دے گی. اور اس طرح سے وہ بالکل ایک دن پہلے بھی وہ سندھ اسمبلی جو ہے نا تحلیل نہیں کریں گے. آ جائیں جناب گوجرانوالا والے ایشو پر. ایک خاتون, ایک کلپ وائرل ہوا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا پر. اس نے, خاتون کہتی ہیں کہ میں نے 15 پر کال کی کہ مجھے کچھ نوجوان تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں. تو اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد یا اس سے غالباً دوسرے دن ایک مبشر نامی ASI آیا تفتیش کے لیے, اور بجائے اس کے, یہ اس کا کلپ وائرل ہوا ہے متاثرہ خاتون کا, بجائے اس کے کہ میری مدد کرتا, اس نے مجھے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا. ٹھیک ہے, جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. اب مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے بار بار کہ سر یہ جو موٹر وے والا واقعہ ہوا ہے نا, اس پہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ پولیس کو بھی شامل تفتیش کریں. شاید میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا کوئی کہے گا کہ یار چلیں پولیس اب تفتیش کر رہی ہے یا جو کچھ بھی ہے یا اس طریقے سے اس میں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب سوال اٹھانا ضروری ہو گیا ہے کہ کیا اس واقعے میں بھی کہیں پولیس کا مشکوک کردار, کیونکہ اس نے سب سے پہلے کال تو پولیس کو کی, مشکوک کردار تو نہیں تھا. اس میں جو بدلتے بیانات اور جو بیانات میں تضاد اور وہ جو ڈفرنس آیا, اس سے بھی بہت کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں, اس میں بھی بہت کچھ سامنے آ رہا ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں بھی پولیس کا کوئی مشکوک کردار تھا؟ تو وہ پھر سوال اور وہ پھر مطالبہ جائز ہے کہ پولیس کے ان سپاہیوں کو, ان افسران کو یا ان افراد کو یا ان ملازمین کو, ان آفیشلز کو شامل تفتیش کیا جائے کہ جنہوں نے کال اٹینڈ کی. جو ظاہر ہے وہ روسٹر تو ہوتا ہے نا, وہ اس کے ساتھ جو رجسٹر ہوتا ہے وغیرہ وہ چیک کرتے ہیں کہ کون کون کہاں ڈیوٹی پہ گیا ہے, ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے کہ جنہوں نے کال اٹینڈ کی اور جو پھر گئے تھے. تو پھر یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور وہ خاتون کا کلپ آپ سن لیں, اس کے بعد بہت سارے شکوک و شبہات ہیں, بہت سارے سوالات اٹھانے کا پورا حق ہے ہر پاکستان کے شہری کو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.